السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک عظیم خاتون کے اسلام قبول کرنے کی داستان کے بارے میں ہے۔ آپ سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ضرور ہوگا، اور آپ سننے کے بعد اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے مسلمانوں کے اندر ایمان کی صلاحیت اور ایمان کی قدر پیدا ہو جائے۔ ناظرین، وہ خود اپنی رودات بیان کرتی ہیں کہ میرا تعلق جنوبی کوریا کے ایک ایسے قبیلے سے ہے جو ایک قدیم چینی مذہب کا متشدد پیروکار ہے۔ کہتی ہیں میرا قدیم نام چاؤ یونگ کم ہے۔ کوریا حالت جنگ میں تھا جب میری شادی ہوئی۔ میں نے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور میرے خاوند نے بھی جاپان کی مختلف یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اسے خوش بختی کہیے کہ میرے شوہر نے جاپان کے قیام کے دوران اسلام پر کسی جاپانی مصنف کی کتاب پڑھ رکھی تھی۔ وہ اس سے متاثر بھی ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے تأثر میں مجھے بھی شامل کر لیا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے اثرات نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہم بھی اس سے متاثر ہوئے اور دونوں میاں بیوی چین کی طرف نقل مکانی کر گئے۔ وہاں ایک بار گفتگو کے دوران ایک شخص نے ہمیں اسلام سے متعارف کروانے کی کوشش کی اور ہمیں ایک مسجد میں لے گیا جہاں ہم نے لوگوں کو ایک خاص انداز میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ بعد میں چند افراد سے ہماری باتیں ہوئیں، لیکن اس مختصر سی گفتگو نے ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنے نہ دیا، اور غریب الوطنی یعنی اپنے وطن سے دور تھے اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ہم کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ اسی اثنا میں کوریا جاپان کے تسلط سے آزاد ہو گیا اور ہم 1945 میں واپس اپنے وطن آ گئے۔ کوریا میں واپس آ کر روحانی اعتبار سے میں سخت پریشان رہنے لگی۔ میری روح حقیقت کو جاننے کے لیے بے قرار تھی کہ حقیقت تک پہنچ جائیں، لیکن ڈور کا سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عالمی جنگ کے بعد جاپان کی طرح کوریا پر بھی عیسائی مشنریوں نے زبردست یلغار کر دی تھی اور وہ لٹریچر تقسیم کے لیے جدید ترین طریقے اختیار کر رہے تھے۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے عیسائیت کا مطالعہ کیا تو اس نے ذہن کو تشفی نہ دی۔ میرا ذہن اتنا کنفرم نہیں ہوا۔ پھر میں نے بدھزم، کنفیوشزم اور شٹوئزم کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کی، لیکن ان میں سے کوئی مذہب نہ عقل کو اپیل کرتا تھا، نہ جدید دور کے تقاضوں سے عہدہ برآں ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، یہ درست ہے کہ ہم جزوی طور پر اس سے متعارف تھے، مگر کوریا کی سرزمین ابھی بھی اس کا کوئی عملی نمونہ موجود نہیں تھا، اور جو معلومات ہم تک پہنچی تھیں وہ نامکمل اور تشنہ تھیں۔ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بعض المیے اور حادثے اپنے اندر خوشگوار پہلو لے کر آتے ہیں۔ 1953 میں کوریا کی خانہ جنگی اس اعتبار سے مبارک ثابت ہوئی کہ اس حوالے سے کوریا اسلام سے متعارف ہوا، اور خود ہم دونوں میاں بیوی کو یہ نعمت عظمیٰ میسر ہوئی۔ ہوا یوں کہ جب کوریا میں جنگ بندی ہوئی تو حد متارکہ پر UNO کے دستے متعین ہوئے، تو دیگر ملکوں کے علاوہ ان میں ایک دستہ ترکی کے فوجیوں کا بھی تھا۔ دوسرے ملکوں کے فوجی تو اپنی روایت اور مزاج کے حوالے سے فارغ وقتوں میں مقامی لوگوں کے مسئلے بنے رہتے، بالخصوص سیز فائر لائن کے قریب مقامی خاندانوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ فوجی جس گھر میں جاتے گھس جاتے اور جس عورت کو چاہتے اٹھا کر لے جاتے، لیکن ترکی کے فوجیوں کا طرز عمل سب سے جدا تھا۔ وہ اپنے کمانڈر کی امامت میں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرتے، جسے مقامی لوگ تجسس اور دلچسپی کے ساتھ دیکھتے، اور نیز وہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ نہ کسی کی املاک کو ان سے کوئی خطرہ ہوتا۔ مقامی لوگ اقوام متحدہ کے ان دو طبقوں کے رویوں میں اس نمایاں فرق کو عرصے تک دیکھتے رہے اور غیر محسوس طریقے سے ترکوں سے متاثر ہوتے رہے، حتیٰ کہ کتنے ہی لوگ ان کے کردار، اسلوب حیات سے اثر پذیر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جنوبی کوریا میں اسلام انہی ترک فوجیوں کی وساطت سے متعارف ہوا۔ ان میں سے بعض ترک فوجی UNO کے دستوں کی واپسی کے بعد محض تبلیغی نقطہ نظر سے جنوبی کوریا ہی میں مقیم ہو گئے تاکہ اسلام کی تبلیغ کر سکیں۔ متذکرہ بالا جنگ کے نتیجے میں
ایک بار پھر ہمیں بے گھر ہونا پڑا، لیکن اس مرتبہ ہم نقل مکانی کر کے مغربی کوریا کے ایک ساحلی شہر پوسان میں چلے گئے۔ یہاں میری روحانی ناآسودگی غیر معمولی طور پر بڑھ گئی، سچی خوشی روٹھ گئی، اور حقیقی سکون میں یہ لگا رہا کہ مجھے حقیقی سکون کہاں سے ملے گا۔ میرا وجدان بار بار مجھے قائل کرتا کہ دنیا میں صداقت تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور مختلف مذاہب کے نام پر توہمات کا جو گورکھ دندہ ہمارے ارد گرد نظر آتا ہے، یہ قطعی طور پر بے حقیقت ہے، بے بنیاد ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، ہمیں سچائی اور حقیقت کی تلاش کے لیے خاص کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے میری روح کی فریاد سن لی، اور پوسان میں ہمارا تعارف ایک کورین مسلمان عمر کیم سے ہوا۔ عمر کیم کچھ عرصہ قبل ترک فوجوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا اور ترغیب دی کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ میرے خامد نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس معاملے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے جواب دیا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسلام کی حقانیت ہم پر آشکارا ہو چکی ہے، پھر اسے قبول کرنے میں کیا امر مانے ہے؟ مگر میرے شوہر کچھ نامعلوم خدشات میں مبتلا تھے۔ کہنے لگے، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو تم اسے اختیار نہ کر سکو تو ہم اکٹھے کس طرح رہ سکیں گے؟ میں نے جواب دیا، اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں آپ سے پیچھے نہیں رہوں گی۔ یہ کلمات میرے دل کی گہرائیوں سے نکلے تھے۔ ان سے میرے شوہر کو ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، کیونکہ میرے شوہر پہلے اسلام سے متعارف ہو رہے تھے۔ انہوں نے پہلے بھی اسلام کے بارے میں کچھ پڑھ چکا تھا۔ وہ اسلام قبول کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ چنانچہ وہ عمر کیم کی مائیت میں روزانہ 20 کلومیٹر فاصلے طے کر کے ترک فوجوں سے ملنے جاتے، اور کئی ہفتوں کے مذاکرات اور مکالموں کے بعد آخرکار 1955 کی گرمیوں میں ایک جمعہ کو میرے خاوند نے ترک امام جناب عبد الرحمن کی موجودگی میں ایک دوسرے ترک جناب زبیر کوجی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا اور جمعہ کی نماز وہیں پر ادا کی۔ میرے شوہر نے جنہوں نے مہدی وومن کا اسلامی نام اختیار کیا، اسلام کو قبول کر کے گھر میں آئے تو خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس نعمت عظمیٰ کو حاصل کر چکے ہیں۔ میں نے انہیں مسکراتے ہوئے مبارکباد دی۔ انہوں نے جواب میں پوچھا کہ اس معاملے میں میرا کیا فیصلہ ہے؟ میں نے فوراً کہا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ گویا کہ ہماری زندگی کا وہ انقلابی دن تھا جس کے لیے ہماری روح ایک عرصے سے بے قرار تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سلسلے میں نے ذرا اشتیاق کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن چونکہ میرے خامد فیصلہ کن مرحلے میں زیادہ محنت کی تھی اور قبول حق کے لیے وہ خاصے عرصے تک ایک لمبا فاصلہ طے کر کے ترک مبلغین کے پاس جاتے رہے، اس لیے اللہ نے میرے مقابلے میں یہ سعادت انہیں کچھ پہلے عطا کر دی تھی۔ الحمدللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل احترام زوجہ محترمہ کے اسم گرامی پر اپنا نام عائشہ اختیار کیا، اور مجھے اس پر بڑا ناز ہے۔ ناظرین، یہ ہے داستان اس خاتون کی جس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے پر اس کو ناز ہے، فخر ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام اندر اتر جاتا ہے پھر دنیا جہان کی طاقتیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ آپ کو اسلام سب سے زیادہ عزیز لگتا ہے۔ ناظرین، دنیا جہان کی دولتیں ایک طرف اور اسلام کی دولت ایک طرف۔ اسلام سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے۔ اگر آپ کے پاس دنیا جہان کا کچھ نہیں ہے مگر اسلام ہے، آپ مسلمان ہیں، تو آپ سب سے مالدار انسان ہیں۔ اسلام کی قدر کیجئے اور اپنے اسلام پہ عمل کیجئے اور صحیح مسلمان بن کے زندگی گزاریے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ کسی اور کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی ویڈیو سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔